ایک ادارہ تھا وفاق کا پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ PWD. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ بہت ہی گھٹیا کام کر رہا ہے اور اس ادارے کو میں ختم کر دیتا ہوں, اور انہوں نے ختم کر دیا. پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ اب نہیں ہے. پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ جو بھی پروجیکٹس کر رہا تھا وہ انہوں نے اس سال, پہلے نہیں کیے تھے اس لیے ابھی ختم ہوا پچھلے سال میں, یہ جو اگلا سال ہے یہ فیڈرل PSDP ہے, لکلی میرے پاس پڑی ہوئی ہے ادھر سامنے. باقی 3 صوبوں میں وہ ساری اسکیمیں انہوں نے along with budget with 50% allocation پنجاب صوبے کو, بلوچستان صوبے کو اور خیبر پختونخوا صوبے کو, جہاں پہ وفاق کی حکومت بنی ہے, وہ انہوں نے وفاق میں دے دی. جب پہلا ورژن اس کا آیا, یہ ہم ان سے کہہ چکے تھے کہ یہ اسکیمیں آپ ہمیں ایس پار ٹریٹ کریں. PWD کر رہی تھی جو کہ میرے حساب سے غلط کر رہی تھی اس وقت بھی, اس لیے وفاق کا کام نہیں ہے کہ وہ گلی نمبر کیا محلہ نمبر 420 کی گلی نمبر 840 کا گٹر کا ڈھکن نمبر 1680 ڈالے. مطلب یہ اسکیمیں تھیں اس پہ, تو یہ ان کا کام نہیں. لوگ وفاق کا بھی نہیں, لوکل گورنمنٹ کو ہم امپاور کر رہے ہیں کہ وہ کام کریں, لیکن یہ انہوں نے کیا ہوا تھا. یہ شروع کیا تھا ایک حضرت نے جو 2018 میں آئے ہوئے تھے. یہ طریقہ ہوتا ہے انکروچ کرنے کا آن پروونشل اٹانومی. اچھا, اس دفعہ PWD انہوں نے ختم کر دی تو باقی 3 صوبوں کو ٹرانسفر کر دیے. اور اگر یہ فیڈرل PSDP کہ میں پیج نمبر بتا دیتا ہوں, آپ کے پاس شاید یہ کتاب اس وقت نہیں ہوگی لیکن آپ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے, دیکھ لیجیے گا. پیج نمبر 45 اگر آپ کھولیں گے, یہاں ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈویژن لکھا ہے اور اس میں تقریباً 18 اور 25 اسکیمیں ہیں جو کہ ڈالی گئی ہیں. ان 25 میں سے 7 اسکیمیں اسلام آباد کی ہیں. ٹھیک ہے, اسلام آباد میں تو کوئی صوبے کا عمل دخل نہیں ہے. باقی 18 اسکیمیں سندھ کی ہیں. وفاق سندھ کی کالونی نہیں ہے. میں نے بڑے صاف طریقے سے نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب سے عرض کیا اور یہی کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ ٹریٹ دی اربن ایریاز آف سندھ ایز اے کالونی. انہوں نے مجھے ادھر کہا یہ غلط ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کو اور احسن اقبال صاحب کو کہ آپ بات کر کے اور اس کو درست کر دیں. میں نے کہا کہ جی اگر یہ نہیں, میں اس کو کنڈیشنلی ریکمینڈ کر رہا ہوں, اس لیے الٹیمیٹلی تو یہ جائے گا اسمبلی میں بھی. اسمبلی باقی ہے, یہ میں ذرا اس پہ غور کیجیے گا, ابھی اسمبلی باقی ہے اس کو پاس ہونے میں, وفاقی بجٹ کو پاس ہونے میں. تو میں نے کہا میں ریکمینڈ تبھی کر سکتا ہوں اسمبلی کو کہ میری 3 خدشات جو ہیں وہ آپ دور کریں, اور سب سے اوپر یہی تھا کہ یہ اسکیمیں جو آپ نے ڈالی ہیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس میں, جیسے باقی صوبوں کے لیے آپ نے صوبے میں رکھی ہیں, اس کو بھی صرف صوبے کی ایگزیکیوشن میں تھے. اور انہوں نے یہ کہا, اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے امیڈیٹلی 4 جون کو نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی. 5 جون کو ایک خط لکھ کے میں نے 4 کو شاید رات کو دیا تھا, وہ دیر ہو گئی تھی تو دفاتر بند ہو گئے تو میں اسلام آباد میں تھا. اگلے دن میں نے صبح انشور کیا کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اور پلاننگ منسٹر صاحب کے دفتر میں ریسیو ہو جائے خط, اور ریسیو میرے پاس موجود ہے اینوئل پلان کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ میں. اس میں ہماری جو یونیورسٹیز کو فیڈرل گورنمنٹ ڈیولپمنٹ کی گرانٹ دیتی ہے, اس میں ایک سیکشن ہے HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن کا. اس میں ہماری یونیورسٹیز کو ایگزیکٹ نمبر مجھے یاد نہیں, بال پاک دے دیتا ہوں, 4.6 یا 4.7 بلین دیا ہوا تھا اینوئل پلان کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں, اور وہ کم کر کے 2.7 کر دیا. جب یہ فائنل نمبر ہے, میں نے ادھر ہی بیٹھ کے میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں, آج سے میں نے کیلکولیٹ کیا, میں نے کہا جی یہ 2 ارب روپے تقریباً ہے
یا آپ نے کاٹ دیے یہ بھی آپ نے واپس کرنے ہیں. پرائم منسٹر نے کہا جی یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں اور یہ میں نے لکھ دیا اپنے خط میں. دوسرا یہ انہوں نے کرنا ہے. تیسری چیز جس پہ میں نے اٹھتے ہی آبجیکٹ کیا تھا جب میری بات شروع ہوئی تھی واز دی حیدرآباد سکھر موٹر وے. اس پہ انہوں نے پہلے اے پی سی سی میں 30 ارب روپے رکھے تھے اور جب وہ 2 دن بعد یعنی 2 تاریخ کو اے پی سی سی ہوئی تھی 4 تاریخ کو این ای سی ہوئی وہ 30 سے گھٹا کے 15 کر دیے. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے کمٹمنٹ دی پوری این ای سی کو اور میں عزت کرتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ پروجیکٹ میرے دل کے بہت قریب ہے. میں نے یہ پروجیکٹ اگلے 3 سال میں ختم کرنا ہے اور اس سال شروع کرنا ہے. اس پروجیکٹ کی قیمت 400 ارب روپے سے زیادہ ہے. تو 15 اور 30 میں تو کوئی فرق نہیں میرے حساب سے. 15 ارب اور 30 ارب میں کیا فرق ہے؟ مطلب 30 ہو جاتے تو کتنا اگلے 12 سال میں ہو جاتا ہے اس حساب سے اور اب 20 سال میں ہو جائے گا. مطلب کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ میں ہوں گا میں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جب جو زندہ ہوں گے وہی دیکھیں گے کہ اگر یہ اس طریقے سے چلا اس طریقے سے یہ سوچ رہے ہیں. جیسے میں نے بہت پہلے کہا تھا وفاق نے وعدہ کیا تھا نئی برج سکھر کی بنائیں گے. 2014 کی بجٹ تھی وہ لینسڈاؤن برج جو ہے اس کو ہوگی تو نئی برج بنائیں گے. اور میں نے کہا جس میں پیسے آپ نے رکھے اور انہوں نے کہا تھا کہ خورشید شاہ صاحب کے ڈیمانڈ پہ یہ میں برج رکھ رہا ہوں. میں نے کہا خورشید شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے لیکن ان کے پوتے دیکھ لیں تو بڑی بات ہے. اور ہوا یہی ہے 12 سال ہوئے ایک اینٹ نہیں بچی گئی ادھر. تو یہ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ جی میں کمٹمنٹ دیتا ہوں اس پہ میں خود انٹرسٹ لے رہا ہوں اور یہ وفاق اور میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ یہ وفاق کے پیسوں سے نہیں ہوگا. ہمارے پاس اتنے ریسورس نہیں ہے. آپ نے جیسے باقی موٹر وے سارے پاکستان میں بنائے آپ چائنا کے پاس گئے آپ دوسرے ممالک کے پاس گئے آپ نے فنڈنگ لی ہے آپ اس کے لیے بھی اتنا ہی محنت کریں. انہوں نے کہا جی آپ نے جیسے مجھے کہا تھا میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے ہماری فائنل نیگوشیشن ہے. اس روڈ کو ہم نے 5 حصوں میں بانٹا ہے. 60 کلومیٹر کا ایک سیکٹر ہے. 3 سیکشن اسلامک ڈیولپمنٹ بینک دے رہا ہے اور وہ اس کی فنڈنگ دے رہا ہے اور وہ سپٹمبر میں لون اپروو ہو جائے گا. یہ پرائم منسٹر صاحب کے ورڈ ہماری جو ہے. باقی 2 سیکشنز کے لیے ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اور ان کے بھی ہم ایڈوانس اسٹیج پہ ہیں. تو ہماری جو ضرورت ہے پیسوں کی وہ بہت کم ہوگی. لون سے باقی ہوگا. میں نے اتنا بھی کہا تھا وہ اس میٹنگ میں نہیں کہا تھا میں آپ کو بڑی کلیئرلی کہوں گا. شرجیل صاحب بیٹھے ہیں ناصر شاہ صاحب بیٹھے ہیں. اس میٹنگ سے کچھ دنوں پہلے علیم خان صاحب آئے تھے کراچی. انہوں نے یہی بات مجھے کہی تھی کہ یہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کر رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا. تو میں نے کہا کہ ہم کرتے کیا ہیں جب ہم ورلڈ بینک سے بات کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ہمارا ورلڈ بینک اپروو کر دے گی ہمیں پیسے مل جائیں گے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی ہم شروع اب کرنا چاہتے ہیں. آپ کا ایک بیوروکریٹک پروسیس ہے اس میں 6 مہینے لگ سکتے ہیں اپروول میں. ہم شروع ابھی کرتے ہیں. ہم جو پیسے خرچ کریں گے وہ ایز برج فائنانس ہوگا اور جب پیسے آپ کے منظور کر دے گا بورڈ تو آپ ہمیں واپس کر دیں. ریٹرو ایکٹیو فائنینسنگ اسے ہم کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ علیم خان صاحب سے کہا تھا کہ اگر آپ کمٹ کرتے ہیں 25 ارب روپے وفاق کی طرف سے 25 ارب روپے ہم سندھ کی طرف سے کمٹ کرتے ہیں برج فائنانس ناٹ از کاسٹ آف دا پروجیکٹ. 50 ارب روپے سے ہم کام شروع کر دیتے ہیں. سبسٹینشیل اماؤنٹ امیڈیٹلی ہم یہ کہیں کہ سپٹمبر تک یہ چلے سپٹمبر میں اپروو ہوگا اس کے بعد 2-3 مہینے اور لگیں گے. دسمبر تک ہم 50 ارب روپے خرچ کریں. جیسے ہی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا لون منظور ہو جائے گا یہ 25 ہمیں واپس مل جائیں گے اور پھر ہم تیزی سے اس کو آگے بڑھائیں. انفارچونیٹلی میری بات انہوں نے وہ نہیں مانی. ایسے نہیں کیا. یہ آفر میں نے دی ہوئی تھی. تو خیر کمنگ بیک ٹو دس یہ 3 شرائط تھی. تیسرا میں نے کہا تھا کہ آپ کی کمٹمنٹ کی وجہ سے کہ یہ آپ بنائیں گے اسی سال شروع کریں گے اور 3 سال میں کمپلیٹ کریں گے. میں اس پہ مزید اسٹریس نہیں کر رہا ہوں. تو یہ 3 آبجیکشنز کے ساتھ یہ 3 ریزرویشنز کے ساتھ ہم نے این ای سی کو منظور کیا. انفارچونیٹلی جب یہ پی ایچ ڈی پی آئی اس میں نہیں ہے. میں نے اپنے پارٹی لیڈرشپ
میں نے شارٹ آنسر نہیں ہو سکتا, 4 بجے ہے نا یار, 4 تک ٹائم ہے, ٹھیک ہے. میں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ, میں نے ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبران کو آگاہ کر دیا ہے, سینیٹرز کو آگاہ کر دیا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو میں چلو بتا ہی دیتا ہوں, جو چیئرمین صاحب کی طرف سے ہدایت آئی ہے کہ اگر یہ درست نہیں ہوگا تو ہم بجٹ سپورٹ نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی, انہوں نے 18% ٹیکس لگا دیا ہے سولر پینلز پہ. وہ بھی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک طرف ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ بجلی پہنچا نہیں سکتے, اوپر سے آپ ٹیکس لگا رہے ہیں. تو اگر یہ نہیں کرے گا تو اس وقت کی جو پوزیشن ہے, پیپلز پارٹی وفاق میں بجٹ کو سپورٹ نہیں کرے گی اگر یہ درست نہیں کرتے. آپ ہمیں سندھ کو وفاق سے نہیں چلا سکتے, سب نے کوشش کر لی, آپ نے تو وہ ابھی پاور نہیں ہے کہ جو ایسا کر سکے. پہلا تھا 150 بسز کا, وہ نہیں وعدہ پورا ہوا, ٹھیک ہے جی. دوسرا تھا پانی پینے کے ساتھ پانی. میں اپنی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے رورل واش والا, اس پہ ہم اگلے 3 سال میں یا اگلے 4 سال سمجھ لیں, بائی دی اینڈ آف دس ٹرم جو وعدہ ہے, ہم 45,000 ولیجز کو پینے کا صاف پانی اور سینیٹیشن کی فیسلٹی دینے کا پلان ہمارا ہے, اور $2.3 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے جو ہم کنسیو کر چکے ہیں, جس پہ ہم کام کر رہے ہیں.